اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ معصومہ قم چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے لیے ایک اہم موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دوست کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا کہ ہم اس دنیا میں کس کو دوست بنائیں اور کس کو دوست نہ بنائیں، اور یہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ دوست کا حق دوست کے اوپر کیا ہے۔ اب میں اپنے کلام کی ابتدا اس چیز سے کر رہا ہوں کہ دوست کی اہمیت کیا ہے، دوست کی اس دنیا میں کتنی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز اور واضح کر دوں کہ کلمہ دوست یہ اردو کا لفظ ہے اور فارسی میں بھی اس کو تقریباً اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، ہم لوگ دوست کہتے ہیں اور فارسی زبان کے لوگ دوست کہتے ہیں۔ تو اس دوست کے لیے عربی، فارسی اور اردو زبان میں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض الفاظ یہ ہیں: دوست کو رفیق کہا جاتا ہے، دوست کو خلیل کہا جاتا ہے، دوست کو حبیب کہا جاتا ہے، دوست کو صاحب کہا جاتا ہے، دوست کو صحابی بھی کہا جاتا ہے، دوست کو جلیس، ہمنشین، ہمدم، اسی طریقے سے یار اور مددگار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی، اردو اور فارسی زبان میں دوست کے لیے مستعمل ہیں، اور ان الفاظ سے ہم دوست کو بلاتے ہیں اور دوست کو یاد کرتے ہیں۔ دوست کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بغیر دوست کے ناممکن ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اس دنیا میں بہترین دوست ملے، اور میں سمجھتا ہوں بد نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا میں دوست کو نہ پا پائے یا دوست کو پانے کے بعد کھو دے۔ چونکہ حدیثوں کی روشنی میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں فرماتے ہیں: فقد الاحبۃ غربۃ، یاد رکھنا دوست کا نہ ہونا یہ غربت ہے، بے کسی ہے۔ گویا ایسا ہے انسان حالت سفر میں ہے، اپنے وطن میں نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے واضح اور روشن ہے کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دوست نہ ہو یا دوست کو وہ کھو دے۔ دوست کی اتنی اہمیت ہے، کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا ہے۔ روز قیامت جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اہل جہنم جہنم میں جانے سے پہلے چیخیں گے، پکاریں گے، اور ان کی پکار کو سورہ شعراء میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ کیا پکار کر کہیں گے۔ اہل جہنم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو کر پکاریں گے: فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم۔ اہل جہنم
جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو کر آواز دیں گے، ہائے ہائے، کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دل سوز مہربان دل پسند ہمارا دوست ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اے کاش اگر کوئی ہماری شفاعت کرنے والا ہوتا تو ہم جہنم سے بچ جاتے، اے کاش اگر کوئی ہمارا دل پسند دوست ہوتا تو وہ ہم کو جہنم سے بچا لیتا۔ یعنی دوست کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، اگر دوست با ایمان ہو، با تقوی ہو، تو اپنے دوسرے دوست کو جہنم سے بچا لے۔ میرے عزیزو، دوست کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوست کے ذریعے انسان ترقی کر سکتا ہے، اور دوستی ہی کے ذریعے اگر دوست انسان کا برا ہے تو انسان ترقی سے تنزلی کی طرف آ جاتا ہے۔ انسان کی شخصیت سازی میں دوست کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دوست اچھا ہوتا ہے تو انسان کی شخصیت بلند اور بالا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کا دوست برا ہوتا ہے تو انسان کی شخصیت پست ہو جاتی ہے، بد اور بدتر ہو جاتی ہے۔ تو دوست کا بہت بڑا اثر انسان کی شخصیت سازی پر پڑتا ہے۔ اسی چیز کو حضرت علی علیہ السلام اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، صحبت الاشرار تکسب الشر، برے انسان کی دوستی انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ پھر آپ مثال دیتے ہیں، کالریح اذا مرت بالنتن حملت نتنا، جس طریقے سے ہوا جب گندگی کے پاس سے گزرتی ہے تو اس کی مہک بدل جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر انسان کا دوست برا ہوتا ہے تو انسان بھی برا بن جاتا ہے۔ اسی چیز کو ایران کے شاعر جو شیراز کے رہنے والے تھے، سعدی مرحوم، انہوں نے اس طریقے سے کہا، پسر نوح بابداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ جناب نوح کا بیٹا برے انسانوں کی صحبت میں بیٹھا، نبی کا بیٹا تھا، لیکن چونکہ اس کے دوست، اس کے صحابی، اس کے ہم صحبت برے تھے، لہٰذا وہ اتنا برا ہو گیا کہ نبوت کے خاندان سے اس کو نکال دیا گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ پھر پلٹ کے سعدی اس طریقے سے کہتے ہیں، سگے اصحاب کہف بروز چند، پے نیکان گرفت و مردم شد۔ اس کے برعکس اصحاب کہف کا کتا، اس کو اچھے صحابی مل گئے، اچھے دوست مل گئے، اچھے لوگوں کی صحبت مل گئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں میں اس کے اندر انسانوں کی خو پیدا ہو گئی، گویا وہ انسان بن گیا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم کو بہترین دوست عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔